دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، میری طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اپنے دل کی بات کرنے، آپ سے کچھ سوال کرنے، اپنا سوال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے۔ میرا سوال آج یہ ہے کہ بیٹیوں کو بڑا ہو کے جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی بھیجتے تو جھوٹ کیوں بولنا پڑتا ہے؟ تو ٹاپک آج میں یہاں سے شروع کروں، چونکہ ہمیشہ میں ماں کے ہی ٹاپک پہ بات کرتی ہوں۔ تو ماں تب سے وہ ماں بنتی ہے جب اس کے پیٹ میں یا اس کے شکم میں اس کی اولاد کا جنم ہو جاتا ہے۔ یہ امیجنیشن نہیں ہے، یہ آکورڈ سوچ بھی نہیں ہے۔ کچھ ریسرچ کے بعد ظاہر ہوئی ہے کہ جب انسان ایک عورت ماں بننے کے پروسیجر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں جو باتیں آتی ہیں، جو وہ کر رہی ہوتی ہے، جو اس کا بیہیو ہے، اس کا انڈائریکٹلی اثر اپنے بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے بہت سی جگہ پر یہ پڑھا بھی ہے، ریسرچ کی ہے کہ جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو اوائڈ کرے جس سے اس کے گھر والے اس سے اریٹیٹ ہیں، جیسے اس کا بولنا بہت اونچی آواز میں، جیسے اس کا لیزی کام کرنا، فار ایگزامپل کہہ رہی ہوں، جیسے کسی کے ساتھ وہ جھگڑا کرتی ہے یا بہت جھگڑالو ہے، اس طرح کی باتیں۔ یعنی اس کے ذہن میں اگر وہ عام روٹین میں ہوتی ہے تو نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، پازیٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے، یہ چیزیں یعنی بلا بلا بلا۔ تو میں یہ کہتی ہوں، میں نے یہ سوچا، میں نے ریسرچ کیا اور دیکھا کہ ماں جب بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ بالکل اس کی نیچر اپنی ماں سے کیسے ملتی ہے۔ تو آبزرو کیا کہ واقعی وہ بات ٹھیک ہے کہ اس دوران جو ماں کر رہی ہوتی ہے اس کا ڈائریکٹ اثر اس بچے پر پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو میں آج اب ان بچیوں سے کہہ رہی ہوں، یعنی میں جب کسی کو لیکچر دیتی ہوں یا میرے آس پڑوس میں بچی کو پریگننٹ ہوتی ہے تو میں اس کو یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا اپنے مائنڈ کو بہت سنبھال کے اس کو یوز کرو، میننگ کہ اس میں نیگیٹیوٹی نہ آنے دو، جھوٹ سے پرہیز کرو، سچ کو اپناؤ۔ بہت سی ایسی عادتیں اچھی، جیسے 5 ٹائم نماز پڑھو، قرآن پاک پڑھو، تلاوت کرو اس کی، اور دین کی بات کیا کرو۔ تو وہ اس سے سوال کرتی ہے کہ آنٹی آپ یہ کیوں کہہ رہی ہوتی ہیں؟ تب ان کو میں یہ سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ اس دوران آپ جو بھی کر رہے ہو اس کا ڈائریکٹ اثر بچے پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ماں کیا چاہتی ہے کہ اس کا بچی یا بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ پیدا ہو، سچائی کو بہتر سمجھے، سچ کی راہ پہ چلے، معاشرے میں اس طرح جیے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو وہ بچیاں بہت حیران ہوتی ہیں کہ یہ کیسی ایک بات ہے جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور کسی بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو میں ان کو کہتی ہوں کہ بیٹا میں بہت سی چیزیں آبزرو کرتی ہوں کیونکہ میرا یہ کام ہے، تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے میں یہ ان سے بات کرتی ہوں کہ دیکھو، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ جس طرح کی آپ کی سوچ ہے ویسا ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ نائس ہو، ڈیسنٹ ہو، معاشرے میں اس کی ایک مقام ہو، لوگ اس کو اچھائی کی نظروں سے دیکھیں، وہ ایک اچھا انسان کہلائے دنیا میں، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ تو وہ یہ بات کو ایکسیپٹ کرتی ہے کہ ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو میں یہ سوال آپ سے میرا آج یہ تھا کہ یہ بات میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپ نے بھی آبزرو کیا؟ کیونکہ میں نے تو آبزرو کیا ہے، بہت سی چیزوں کا آبزرو کر کے میں نے یہ نچوڑ نکالا ہے کہ وہ جو ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کا، یہ اصل میں ایک ماں کی گود ہے جس میں بچے کو گائیڈنس دی جا رہی ہوتی ہے یا اس کو اویئرنیس مل رہی ہوتی ہے ماں کی سوچ سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود درسگاہ ہے بچے کا، تو یہ بات واقعی حقیقت ہے۔ یہی وہ گود ہے جہاں پر بچے کو ہر چیز کے لیے درس دیا جا رہا ہے۔ تو آج کل کی بچیاں جو مائیں بن رہی ہیں، میرا ان کو پیغام ہے کہ بیٹا
اس دنیا میں جب یہ دنیا سٹارٹ ہوئی تو دین سے سٹارٹ ہوئی، دین کو چلانے کے لیے، پھیلانے کے لیے سٹارٹ ہوئی۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو نماز کے لیے قائم کیا، تیار کیا کرو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے۔ دنیا کے کام تو وہ جو عورت کر ہی رہی ہوتی ہے، بہت سی مائیں ہیں جو ایسا بہت کم کرتی ہیں۔ جیسے میرے حساب سے جو میری ریسرچ ہے 80% عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی، قرآن پاک نہیں پڑھ رہی ہوتی، اللہ کا ذکر نہیں کر رہی ہوتی، نہ ہی سن رہی ہوتی۔ زیادہ تر ایکٹیویٹی ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ریسرچ کر رہی ہوتی ہے نیٹ پہ، بچہ کیسے ہوگا، کیسے ان کو پالا جائے گا، کیا کیا ہونا چاہیے۔ لیکن کسی کا دھیان اس سائڈ پہ نہیں جاتا کہ ماں نماز پڑھے اور بچہ بھی باہر آ کے، دنیا میں آ کے وہ نمازی بنے۔ باقی ساری چیزیں اگر بچے میں آ سکتی ہیں تو یہ بھی ایک عادت آ سکتی ہے بچے میں کہ بیٹا یا بیٹی نماز پڑھے۔ جہاں سے دنیا سٹارٹ ہوئی، جہاں پہ اس کا اینڈ ہو، جو ہمیں دنیا میں رہنے کی تربیت ملتی ہے، جس سے جہاں ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے کچھ جواب دینا ہے۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے ان بچیوں سے کہ بیٹا یہاں سے سٹارٹ کرو، جہاں تک ہو سکے نماز پڑھو، پانچوں ٹائم تلاوت کیا کرو قرآن پاک کی۔ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے کوئی آتی ہے تو سچ بولو، جھوٹ سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ اس دوران جہاں آپ ماں بنے رہے، انسان کی چھبی، ایک ماں کی چھبی اس کی اولاد میں نظر آتی ہے، خاص طور پہ بیٹیوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لڑکیاں اسکول میں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کی عادتیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی وہ 9th کلاس کمپلیٹ کر کے 10th کلاس میں جا رہی ہوتی ہے تو ان کا نیچر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں آپ اپنے بچے کی پہلی درسگاہ بنیں، وہ جو اس کے لیے آئیڈیل ہو۔ یہ ایک ماں کا فرض بھی ہے، یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے اس بچے کی جو دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے بھی۔ تو لازمی اس چیز پر فوکس کیجیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ دنیا کے تمام جو کام ہیں وہ چھوڑ دیجیے اور اسی پہ فوکس کیجیے، نہیں۔ میں ان کاموں کو اوائڈ کرنے کے لیے کہہ رہی ہوں جو ایک اولاد کو برباد کرنے میں مین کردار ادا کرتے ہیں۔ جیسے مائیں بہت زیادہ ٹی وی دیکھتی ہیں، نیٹ بہت یا زیادہ یوز کر رہی ہوتی ہیں، جن چیزوں سے ان کا دور دور تک اس دوران میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس پہ زیادہ فوکس کر رہی ہوتی۔ آج کل تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مائیں جب پریگننٹ ہو جاتی ہیں، دیکھتی ہیں بچیاں کہ پریگننٹ ہیں، تو وہاں سے سٹارٹ کر لیتی ہیں نیٹ کو کہ کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کریں گے، کیا ہوگا، یہاں تک کہ بچہ نارمل ہوگا یا آپریٹ سے ہوگا، یہ بھی وہ سرچ کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ چیز مجھے بہت اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، میں اس فیلڈ میں رہ چکی ہوں تو مجھے بہت چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو مائیں یوز کر رہی ہوتی ہیں کہ ہر 8-10 دن بعد الٹرا ساؤنڈ کروایا جا رہا ہوتا ہے۔ مطلب اللہ پہ یقین بہت کم ہو گیا۔ سوال کرتی ہوں جب مجھے اس طرح کے لوگ ملتے ہیں یا اس طرح کی بچیاں ملتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں نے جب تمہیں پیدا کیا تب کون سا نیٹ تھا، کون سا وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ تھا، کہاں سے زیریں ہوتے تھے اور کیا وجہ تھی وہ؟ تو بچیوں کا جواب ہوتا ہے کہ جی وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے۔ اور میرا یہ کہنا ہے کہ زمانے چینج نہیں ہوتے، انسان چینج ہو جاتا ہے۔ وقت وہی ہے، خدا وہی ہے، حالات وہی ہیں، زندگی بھی ویسے ہی جی جا رہی ہے، صرف ہم لوگ چینج ہو رہے ہیں، ہم لوگ آرام پرست ہو چکے ہیں۔ آج کے دور میں بھی یہ نہیں ہے کہ 90% سیزیرین ہے، 10% نارمل، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ایسا ہے تو وہ 10% کیوں نارمل ہے؟ آج بھی دیہات ہیں، آج بھی شہر ہیں، سملیرٹی کوئی نہیں ہے دونوں میں، لیکن آج بھی گاؤں میں سیزیرین بہت کم ہے، یہ زیادہ تر صرف شہروں میں ہو رہا ہے۔ لیکن ہم جب بچیوں کو ان
प्रोसेस से गुजरते हुए देखते हैं, तो हम माएँ क्या करती हैं कि वो गाइड नहीं कर रही होती हैं, जबकि हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। हमें ये कहने के लिए कि बेटा ये सिर्फ़ अल्लाह का काम है, पूरे प्रोसेस में ये बिल्कुल इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है, ये अल्लाह का काम है और अल्लाह पर ही छोड़ना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को कभी भी आप टच ना करो, उसको आज़माओ ना, उसको देखो ना, उसको परखो ना। अगर आप अल्लाह पर डिपेंड रहते हो तो इंशाअल्लाह ताला ईमान है इस चीज़ के लिए कि अल्लाह कभी बुरा नहीं करता किसी इंसान के साथ, वो हमेशा बेहतर करता है, गफूरुर रहीम है। अगर आपकी नीयत है तो आपके साथ कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि नीयतों का दारोमदार, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। तो अपनी नीयत को मत ख़राब करो। इंशाअल्लाह ताला आज भी वही वक्त है कि बच्चा नॉर्मल पैदा होते हैं। हम बच्चियों को खुद माएँ जो इतनी उम्र गुजार चुकी होती हैं, 50 साल हमारी एज हो चुकी होती है, बच्चे हमारे बड़े हो चुके होते हैं, हम लोग शादी कर चुके होते हैं उनकी, लेकिन जब बच्चियों को गाइड करेंगे तो बेटा ना कभी बेड से मत उतरना, बेटा ये काम ना करना, पाँव के बल मत बैठना, कभी भी सीढ़ियाँ मत चढ़ना उतरना, वज़न मत उठाना, ट्रैवलिंग मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना। हम लोग अपना वक़्त भूल चुके होते हैं कि हमें तो कुछ नहीं गाइड किया गया, हमें तो कभी नहीं बेड पे आराम करवाया गया, हमें तो नहीं कभी कहा गया कि ये काम ना करो, वो काम ना करो, बल्कि सासें बहुत ज़्यादा काम करवाती थी उस दौर में। आजकल तो सासें खुद भी पढ़ी लिखी होती हैं, सर्वेंट रखे होते हैं, खुद भी आराम कर रही होती हैं, बच्चियों को भी कहती हैं कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आप भी आराम करो। लेकिन वो माएँ जो पहली थी वो खुद भी आराम नहीं करती थी और बच्चियों को कभी गाइड नहीं किया था। वो क्या करती, बेटा ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की करनी है, इसमें इंसान का कोई दखल नहीं है, बस हिम्मत नहीं हारनी, बस ये 2 अल्फाज होते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है 10-10 बच्चे भी पैदा किए, माओं ने तो बिल्कुल नॉर्मल किए। सो ये बात है कि यहाँ इस दौर में जैसा आप कर रहे हो वैसा ही आपको मिलेगा। आज सोचें कि अगर आप अपनी बच्ची के साथ इस दौर में इस तरह कर रहे हैं, तो आज से 30 साल बाद की जो जनरेशन है वो अपनी औलाद के साथ क्या करेगी। खुश रहिए, आबाद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।